یہ جو پاپولسٹ رہنما ہوتے ہیں ان کے نعرے کان کو نغمے کی طرح بھلے لگتے ہیں۔ مثلا ہم کوئی غلام ہیں، کتنا خوش آہنگ نعرہ ہے، فشار خون میں اضافے کا باعث، اسرار شہنشاہی کھولنے والا، اور غلام کی غین کو جتنی زیادہ غراہٹ سے ادا کیا جائے آقاؤں سے اتنی ہی نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور حقیقی آزادی کی منزل مبارک بالکل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن پاپولسٹ نعرے غبارے کی مانند ہوتے ہیں، دلیل کی سوئی کی نوک ہلکی سی بھی چھو جائے تو پھس ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے والی تھی تو انہوں نے قوم کو بتایا کہ یہ امریکی سازش ہے اور امریکہ انہیں اس لیے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے بھکاریوں کی امپورٹڈ حکومت قرار دے دیا۔ یہ نعرے پاپولزم کی بہترین مثال ہیں، سب کے سب غیر حقیقی، کانوں میں امرت دھارا گھولنے والے افسانے کہانیاں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے لکھے ہوئے ایک مراسلے کو بنیاد بنا کر ناصر ادیب کی سطح کا ایک اسکرپٹ بنا گیا جو باشعور لوگوں کی توہین کے مترادف تھا۔ عمران خان جو ٹرمپ سے ملاقات کے بعد دھمال ڈالتے ہوئے وطن لوٹے تھے، ٹرمپ کی زیارت کو ورلڈ کپ جیسی فتح قرار دیتے تھے، وہ ایک دن صبح اٹھے تو قومی خودداری کے جذبے سے سرشار ہو چکے تھے۔ عمران خان جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بھکاری تھے، یعنی 75 سال میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والے پاکستانی حکمراں، انہوں نے اوروں کو بھکاری کہنا شروع کر دیا۔ خان صاحب جو ایک بادشاہ سے تحفے میں ملی ہوئی گھڑی بیچتے پائے گئے اور بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی، انہوں نے حکومت سے نکلتے ہی حقیقی آزادی کا اعلان فرما دیا۔ پھر خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، اور پچھلے ہفتے بنی گالا میں سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری رابن رافیل اور عمران خان کی ملاقات کی تصدیق کی گئی۔ موضوع گفتگو کیا تھا اس بارے میں کچھ بتایا تو نہیں گیا، مگر توقع ہے کہ خان صاحب نے امریکی سازش کے بیانیے پر معذرت کی ہوگی، اپنی سیاسی مجبوریوں پر روشنی ڈالی ہوگی اور آئندہ بیبا بچہ بننے کی یقین دہانی کروائی ہوگی۔ پاپولسٹ لیڈرز کے نعروں کی بس اتنی ہی عمر ہوتی ہے۔ بہرحال اس ملاقات کے ایک دن بعد عمران خان نے غالباً اپنی سیاسی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور پہلے الیکشن کروایا جائے، پھر نئی حکومت نیا چیف لگائے۔ بظاہر تو اس تجویز کا عمران خان کی طرف سے آنا ناقابل فہم ہے، کیونکہ ابھی چند دن پہلے عمران خان نے باجوہ صاحب کی توسیع کو اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا۔ ویسے بھی چیف کی جتنی مداح عمران خان نے اب تک کی ہے، اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور اور نہ جانے کیا کیا، ان سب کا روئے سخن جنرل امجد شعیب کی طرف تو یقیناً نہیں رہا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان اب کس مار پر ہیں؟ آرمی چیف کی تقرری کے ایک غیر سیاسی عمل کو عمران خان جس طرح گلی کی سطح پر لے آئے ہیں، اس پر ادارے کے کیا تاثرات ہوں گے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ فوج بلا شبہ ہمارا سب سے منظم ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ چھیڑ خانی قطعاً ملکی مفاد میں نہیں۔ ادارے کو سیاست سے اور سیاستدانوں کو ادارے سے دور رہنا چاہیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اب لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان کسی نام سے بہت گھبرا گئے ہیں اور اس تقرری کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، یعنی اگر میرا بندہ نہیں لگ سکا تو میں تمہارا بندہ بھی نہیں لگنے دوں گا۔ کیسی کوہتا نظری کی بات ہے کہ سیاستدانوں کو آج تک
یہ ہی سمجھ نہ آ سکی کہ فوجی فوجی ہوتا ہے، میرا تیرا بندہ نہیں ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق سینیورٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پر تھے، پرویز مشرف 3رے نمبر پر اور جنرل قمر جاوید باجوہ 4تھے نمبر پر۔ اپنے ممدوحین کو ان حضرات سے کس قدر فیض پہنچا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنی مرتبہ مارشل لاء لگا وہ ان جرنیلوں نے لگایا جنہیں آؤٹ آف ٹرن ترقی دی گئی تھی۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ وزیر اعظم رضاکارانہ طور پر اپنا آرمی چیف لگانے کے غیر مشروط حق سے دستبردار ہو جائیں اور 2 سینئر ترین افسروں میں سے ایک کو چیف اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نامزد کر دیا جائے۔ نوکری میں ایکسٹینشن بھی ادارے کے سینئر افسران کا استحقاق مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بری روایت ہے جسے ترک کر دینے میں ہی عافیت ہے۔ ادھر عمران خان اگلے آرمی چیف کو متنازع بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اس کا بھی یہی حل ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح آرمی چیف کی تعیناتی کا اصول بھی طے کر لیا جائے تاکہ میرا آرمی چیف اور تیرا آرمی چیف کا تماشا ختم کیا جا سکے۔ مگر واقفان حال کا اصرار ہے کہ اس ضمن میں سینئر موسٹ افسر کی تعیناتی کا اصولی فیصلہ بھی شاید عمران خان کو مطمئن نہ کر سکے۔ تو پھر اس قضیے کا ایک ہی حل بچتا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی باشمول 7 لاکھ فوجیوں کے بنی گالہ کی طرف رخ کر کے 2 زانوں بیٹھ جائیں اور یک زبان ہو کر نعرہ لگائیں، بتا تیری رضا کیا ہے۔